بعدس حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم جمیع حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مالک لم یزل کا ہم پر کروڑوں احسان ہے، اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا کریں آج کے عنوان کے حوالے سے میں یہاں پر جو کچھ بیان کروں، اللہ وحدہ لا شریک مجھے حق اور سچ بیان کرنے، پھر ہم سب کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حج میں سے میں نے ایک آیت پاک کا حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر ایک امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو چوپائے ہیں، مویشی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، ذبح کے وقت ان پر تم اپنے رب ذوالجلال کا نام لے لیا کرو۔ یہ اس آیت پاک کا مفہوم میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا ہے کہ تم سے پہلے امتوں پر بھی قربانی کے طریقہ کار موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو مویشی، جو چوپائے انہیں دیے، ان پر جب ذبح کرو تو وہ بھی اور تم بھی اس پر اللہ تعالیٰ کا نام لے لیا کرو۔ میری گفتگو کا عنوان قربانی کے حوالے سے ہے، اور میں نے 2 جمعے قبل یعنی قربانی سے اس لیے اس عنوان کو رکھا ہے کہ تاکہ ہمارے لوگوں کو قربانی کے مسائل سے آشنائی ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ کچھ جانور ایسے ہیں جو حلال ہیں لیکن ان کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ اب میں آپ کے سامنے نام گنواتا ہوں۔ ہرن حلال ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مارخور حلال ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گھوڑا حلال ہے لیکن اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نیل گائے ہے، 12 سنگا ہے، یا جو یہ وحشی جانور ہیں جنگلوں میں ہوتے ہیں، ان کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن یہ حلال ضرور ہیں۔ اب جو حلال جانور ہیں وہ 8 ہیں، ان کی یعنی نر اور مادہ ملا کر انہیں 8۔ اونٹ اور اونٹنی، اسی طرح گائے اور بیل ہے، پھر بکرا اور بکری ہے، اور مینڈا اور مینڈی ہے، یہ نر اور مادہ ملا کر 8 ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں بہیمۃ الانعام کا ذکر یہ ہے کہ جو پالتو چوپائے ہوتے ہیں نا، پالتو جانور، ان کی قربانی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے نا کہ گھوڑا تو پالتو ہے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو اس یاد رکھیں ترمذی شریف کی حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑے حلال تو تھا لیکن اس کو کھانے سے منع فرمایا تھا، اس کے تقدس کی وجہ سے۔ اس لیے اس پالتو جانور کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے۔ باقی جتنے بھی پالتو جانور ہیں، اب ہرن ہے وہ پالتو تو نہیں ہے، وہ تو جنگلوں میں پلتا ہے، اس لیے اس کی قربانی درست نہیں ہے لیکن وہ حلال ہے، چونکہ قرآن بہیمۃ الانعام کا لفظ ذکر کر رہا ہے کہ جو جانور پالتو ہوں اور پھر حلال ہوں۔ اب اگر بھینس ہے یا گائے ہے، وہ جنگلوں میں رہتی ہے، تو اب بندہ یہ کہ نہیں یہ بھی وحشی ہو گئی ہے، نہیں، بھینس، گائے، بکری، ان کی جو بنیاد ہے وہ پالتو ہی ہوتی ہے، وہ گھروں میں ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر یہ جنگلوں میں چلی جائیں تو پھر بھی ان کی قربانی درست ہوگی، چونکہ ان کی جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ پرورش، وہ پالتو جانور کے طور پر کی جاتی ہے۔ اب ایک اور چیز اس میں وضاحت کرتا چلوں۔ گائے کے ساتھ ساتھ نا اکثر سننے میں آتا ہے یہ جو بھینس ہے، کٹا ہے، اس کی قربانی کے حوالے سے کہا جاتا ہے یہ درست نہیں ہے۔
تو یاد رکھیں کہ میرے سامنے بے شمار کتابوں کے حوالہ جات موجود ہیں. فرمایا کہ حکم الجاموسی حکم البقرہ، یہ جو بھینس ہے نا یا کٹا ہے، اس کا حکم گائے میں ہی آتا ہے. اس کا حکم گائے میں آتا ہے. نہیں عرب میں تو بھینس نہیں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھینس کی قربانی نہیں کی، تم لوگ بھینس کی قربانی کیوں کرتے ہو؟ تو دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب زکوٰۃ دی جاتی تھی تو زکوٰۃ جو سونا ہوتا تھا، چاندی ہوتی تھی، انہی سے دی جاتی تھی. آج کے دور میں سونا اور چاندی کو زکوٰۃ دیتا ہے؟ بلکہ ان کے برابر جو رقم ہوتی ہے نا، پیسہ، اس پر یہ پیسہ دیا جاتا ہے زکوٰۃ کے. کوئی کسی نے کہا ہے کہ ہم جناب اتنا سونا کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں؟ کبھی کوئی نہیں دیتا، بلکہ اس مالیت کے جو پیسے ہوتے ہیں، پیسے زکوٰۃ دیے جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیسے نہیں دیے تھے. یہ جو ہماری کرنسی ہے یہ حضور نے تو نہیں دی تھی. تو یہ اب بھی جو بھینس ہے، کٹا ہے، یہ عرب کا جانور نہیں ہے، یہ پالتو ہے. قرآن اسے پالتو کہہ رہا ہے، بہیمۃ الانعام، قرآن اسے پالتو کہہ رہا ہے. یہ عرب کا جانور ہی نہیں ہے. ظاہر بے شمار قسم کے علاقہ جات ہیں، وہاں پر یہ پایا جاتا ہے. اس لیے جو یہ کہتے ہیں نا، زیادہ تر اہل حدیث حضرات کا موقف یہ ہے کہ کٹا جو ہے یہ اس کی قربانی جائز نہیں ہے. لیکن انہی کے امام تیمیہ، ان کے شیخ الاسلام ہیں امام تیمیہ، انہوں نے اپنے فتوے میں، مجموع الفتاوی ان کے فتوے کا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے حکم الجاموسی حکم البقرہ. یہ جو کٹا ہے یا بھینس ہے یہ گائے کے حکم میں ہی آتا ہے. تو اس لیے جو 8 جانور میں نے گنوائے نا، اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، مینڈا نر اور مادہ، بکرا نر اور مادہ. اب جیسے مینڈا ہے، اب اس میں دمبا ایک الگ چیز ہے، مینڈا الگ چیز ہے، بھیڑ الگ، ان تینوں کی شکلیں الگ. تو اب یہ ایک ہی حکم میں آتے ہیں. اسی طرح جو گائے اور بیل ہے، اسی کے حکم میں بھینس بھی آتی ہے. تو یہ ان جانوروں کی قربانی جو ہے وہ درست ہوگی. یہ مسئلہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. ویسے تو ہمارے یہاں پر ان کی قربانیاں دی جاتی ہیں، لیکن اگر کوئی سوال کرے تو یہ اس کا جواب ہے. نبی پاک صلی اللہ، اب دوسرا مسئلہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد مدنی جو اپنا دور تھا، نبوی دور اور مدنی دور، 10 سال اس میں قربانی آپ نے فرمائی ہے. ہر سال آپ 2 جانور ذبح فرمایا کرتے تھے. ایک جانور اپنی طرف سے ہوتا تھا اور دوسرا جانور اپنی امت کی طرف سے ہوتا تھا. 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے تو اپنے امتی کو یاد کیا کرتے تھے. پہلے اپنی قربانی کرتے، پھر اپنی امت کی طرف سے ایک جانور ذبح کرتے. صحابہ کرام میں بھی یہ موجود تھا، یہی طریقہ کار. الحمدللہ اس امت میں بھی موجود ہے. اللہ نے جسے استطاعت دی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربانیاں کرتا ہے. اکثر ہمارے پاس بھی ایسے حصے آ جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی ہے. لیکن اب اس میں بھی ایک مسئلہ ہے. مجھے خود ٹیلی فون پر یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ ہمارے پاس استطاعت ہے تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کریں گے. میں نے کہا بالکل اچھی بات ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ ہم اپنی قربانی نہیں کر رہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جب آپ پر قربانی واجب ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ہمارے والدین سے محبت ہے، اس لیے ہم ان کے نام کی قربانی کریں گے، تو اس وقت یہ قربانی درست نہیں ہوگی. آپ کا واجب ادا ہی نہیں ہو رہا اور آپ جو ہے وہ نفل کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ شریعت تو ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. دیکھیں ایک بندہ 10 سال قربانی کرتا ہے، 10 سال سے اس پر واجب ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں اپنے ابا جی سے بڑی محبت کرتا ہوں، میری قربانی ہوئی جو ہے وہ میرے ابا کے نام سے ہوگی، قربانی میرے ابا کے نام سے ہوگی، مجھے تو ان سے بڑا پیار ہے. لیکن آپ کا پیار جو ہے وہ شریعت اس کو نہیں مانتی. شریعت کہہ رہی ہے آپ پر واجب تھا، آپ نے قربانی نہیں دی، اب جرمانہ آپ پر یہ ہے کہ 10 سال سے آپ اپنے ابا جی کے نام پر قربانیاں جو کر رہے ہیں یہ نفلی تھی، آپ نے واجب کو چھوڑا ہے. کفارہ یہ ہے کہ اب آپ ایسا کریں کہ ایک درمیانہ قسم کا بکرا اٹھائیں،
اس کی جو رقم ہے وہ صدقہ کریں، پھر صدقہ کرنا ہوگا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو لہذا جس بندے پر قربانی واجب ہو پہلے وہ خود قربانی کرے گا، پھر اس کے بعد اگر استطاعت ہوگی پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرے گا یا وہ اپنے والدین کی نام کی قربانی کرے گا۔ ایک اور مسئلہ جو پوچھے، جناب آپ قربانی کر رہے ہیں؟ جی ہم کر رہے ہیں قربانی، ہم سب ایک ہی جانور کرتے ہیں، ہمارے ابا جی قربانی کرتے ہیں۔ لیکن ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ گھر کا ایک بڑا سربراہ اٹھتا ہے اور وہ قربانی کر دے، نہیں، قربانی کا حکم یہ نہیں ہے۔ گھر میں دیکھیں اگر 3 لوگ ہیں نا، بیٹا، بہو اور والد موجود ہیں، اگر والد 52 تولے چاندی کے برابر نصاب پاتا ہے اور ان 3 دنوں کے اندر اگر وہ اتنی رقم کا مالک بن جاتا ہے، اس پر قربانی الگ واجب ہے۔ اگر ان کی بہو کے پاس اتنا زیور ہے، وہ یہ کہے کہ میرا ہسبینڈ قربانی کر رہا ہے، یہ غلط ہے، اس پر قربانی الگ واجب ہے۔ بیٹا جو ہے وہ اتنا کما رہا ہے کہ 52 تولے چاندی کے برابر 80,000 روپیہ اگر اس کے اخراجات نکال کے بنتا ہے تو بیٹے پر الگ قربانی ہے۔ لوگ سوچتے ہیں گوشت زیادہ ہو جائے گا، دیکھیں جی ہمارے گھر سے 5 قربانیاں ہو رہی ہیں تو ہمارے گھر تو گوشت رکھنے کی جگہ ہی ہے۔ آپ کو کس نے مشورہ دیا کہ آپ زیادہ گوشت جمع کریں؟ آپ کو شریعت کہہ رہی ہے جناب آپ قربانی کریں، چاہے آپ کو 7 حصے بھی کرنے پڑے نا، تو آپ نے قربانی لازمی کرنی ہے، وہ واجب ہے آپ پر۔ اور یہ نہ دیکھیں کہ ایک بڑا جانور ہم لے آئیں گے تو گوشت کدھر کریں گے۔ آپ کو گوشت کا تو مشورہ ہی کسی نے نہیں دیا، شریعت نے آپ سے قربانی واجب ہو چکی ہے، چاہے کوئی بہو ہے یا چاہے کوئی بچہ ہے یا پھر وہ عاقل اور بالغ ہے، اور اگر کوئی مرد ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، عورت ہے، ہر ایک پر قربانی الگ طریقے سے جائز ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، بہرحال یہ سمجھا دیں۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور اب آگے مسئلہ بتا رہا ہوں، افضل ترین قربانی جو ہے اس حوالے سے ذرا سنیے۔ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین قربانی جو ہے یہ خصی جانور کی قربانی ہے۔ اب خصی سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی شی میل ہے جس کا جینڈر جو ہے وہ پیدائشی وہ تبدیل ہے، ہجڑا ہے، ایسا جانور نہیں، ایسا جانور کی قربانی افضل نہیں ہے۔ جو صحیح سلامت پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں اسے خصی کیا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی قربانی دیا کرتے تھے، اس جانور کی قربانی افضل ہے۔ اس کے احکامات میں اگلے جمعے انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اب قربانی کے ہوتے ہیں 3 دن، 3 دن میں قربانی کرنی ہوتی ہے مسٹ۔ جناب آپ قربانی آج کریں گے؟ نہیں میں تو کل کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ کسائی پہلے دن زیادہ پیسے لیتا ہے۔ یہ میں وہ مسئلے بیان کر رہا ہوں جو معاشرے میں آج کل موجود ہیں اور اس پورے پچھلے ہفتے میں مجھ سے پوچھے گئے ہیں، تو میں ظاہر ہے پھر اب وہ مسئلے بیان کروں جو فقہاء نے لکھے ہیں، آپ کے اوپر سے گزر کے چلے جائیں، میں کیوں نہ وہ مسائل بیان کروں جو ابھی آپ کے درمیان میں موجود ہیں۔ جناب آپ دوسرے دن قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں جی پہلے دن عید کا دن ہے، بچوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر کسائی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جلد بازی میں پتہ نہیں بوٹیاں اچھی نہیں بناتا۔ پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ پہلے دن 20,000 لے رہا ہوتا ہے، دوسرے دن وہ مناسب ریٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ اگر 2 لاکھ کا جانور لا کر 5,000 بچانے کی خاطر آپ یہ قربانی کے پہلے دن کا ثواب ضائع کر رہے ہیں۔ آپ شریعت دیکھیں، دوسرے دن بھی قربانی جائز ہے، تیسرے دن بھی قربانی جائز ہے، غروب آفتاب سے پہلے تیسرے دن بھی جائز ہے، لیکن آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم ارشاد فرمایا ہے کہ پہلے دن کی قربانی سب سے افضل ہے۔ سال بعد قربانی آ رہی ہے، بندہ لاکھوں روپے کا جانور آ کے اپنے گھر میں باندھتا ہے اور یہ 5-6 ہزار کی وجہ سے اپنا سارا ثواب جو ہے وہ اس میں کمی کر دیتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے قربانی صورت میں بھی ہو جائے گی، لیکن جو افضل ثواب حضور نے ہمیں بتایا یہ آپ کو نہیں ملے گا، آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے پہلے دن ہی مہربانی فرمائیں، آپ ضرور پہلے دن قربانی کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں مزید اضافہ فرمائے۔ بیرون ممالک سے کوئی شخص رقم بھیجتا ہے کہ میرے حصے کی قربانی کی جائے،
یہ پھر اگلا مسئلہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اب ایک شخص نے وہاں بیٹھ کر آپ کو پیسے بھیجے کہ جناب میری عید ہے آج، لہذا آپ قربانی کریں. تو اب ہم مسائل ہمیں سمجھ نہیں آتے، ہم کہتے ہیں اس کی عید ہے لہذا آج ادھر جانور ذبح کر دیا جائے. تو ان کے پہلے دن، اگر ان کی عید ہم سے ایک دن پہلے ہے نا، ان کے پہلے دن عید جب ہوگی اور ادھر جانور ذبح ہوگا، ادھر عید نہیں ہوگی، تو اس صورت میں قربانی جائز نہیں ہے، اس کا جو ہے ثواب ضائع ہو جائے گا. بیرون ممالک میں بیٹھنے والوں کا دوسرا دن ہوگا اور ہمارا یہاں پر پہلا دن ہوگا، اس صورت میں ان کی قربانی درست ہو جائے گی. اب ہمارا تیسرا دن، ہم کہتے ہیں پہلے اپنے جانور کر لیتے ہیں پھر اس کا کریں گے. اب وہ خوش ہے کہ میں نے پیسے بھیجے ہیں تو قربانی میری پاکستان میں ہو رہی ہے. پاکستان والے کہتے ہیں کہ ہم پہلے 2 دن میں قربانی اپنی کر لیتے ہیں، یا سم ٹائم جانور زیادہ ہوتے ہیں تو ہم جو ہے اپنے آپ کا جب تیسرا دن ہوگا اس کی قربانی وہاں پر ختم ہو چکی ہوگی، اس کے 3 دن پورے ہو جائیں گے. تو اس صورت میں یہ دیکھا کریں کہ قربانی جو ہے اس کی بھی عید کا ہونا ضروری ہے، آپ کی عید کا بھی ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں. قصہ جب بندے ڈالتے ہیں نا تو اگر سوال کرتے ہیں گوشت کتنا ملے گا. اگر آپ کی یہ نیت ہوگی نا کہ مجھے گوشت کتنا ملے گا، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نا کہ مسائل آتے ہیں ہمارے پاس، ہم وہاں پر اسے ڈالیں گے کیونکہ وہاں پر گوشت اچھا ملتا ہے، ہم فلاں جگہ پر اسے ڈالیں گے وہاں پر گوشت اچھا ملتا ہے، یا یہ بھی سننے میں ملا ہے کہ اچھا جانور خریدیں گے تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے ہمارے حصے میں 20-22 کلو گوشت آیا ہے. اور بھائی جس کی یہ نیت ہوگی نا کہ مجھے گوشت چاہیے اور اچھا چاہیے، وہ باقی ساتوں کا بھی حصہ بھی خراب کر دے گا، سب کی قربانی رائے گاہ ہو جائے گی. قربانی میں 7 حصے ہوتے ہیں. کتنے حصے بڑی قربانی میں؟ 6 جو ہیں نا، 6 وہ اچھی نیت لے کے آئیں کہ ہماری نیت یہ میں پہلے اس لیے بتا رہا ہوں اپنی نیت گوشت پر نہ رکھے، اپنی نیت صاف کریں کہ قربانی سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے گا. 6 بندے خلوص اور للہیت کے ساتھ وہ قربانی کر رہے ہیں. یہ 7واں جو ہے وہ آ کر یہ سوچتا ہے کہ گوشت اچھا ملے، یا اس کا کاروبار ایسا ہے جی حرام کما رہا ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ میری کمائی میں حرام شامل ہے. خیر ہے، دیکھا جائے گا جب مریں گے، ادھر عدالت لگے گی پھر دیکھیں گے. اب یہ بھی آ کر حصہ شریک کر دیتا ہے. باقی 6 کو نہیں پتا کہ ہمارے جو حصے ہیں نا اس ہمارے جانور میں 7واں بندہ جو ہے وہ حرام کی کمائی سے ایڈ ہو رہا ہے، یا اس کی نیت یہ ہے کہ گوشت زیادہ آ جائے گا. سنیں، باقی 6 کے بندوں کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اب اس میں کوئی یہ کہ جناب میری نیت تو ٹھیک تھی، میں تو حلال کما کر محنت مزدوری کر کے قربانی کر رہا تھا، یہ اس 7ویں کی وجہ سے ہماری ساروں کی قربانی ضائع، یہ کیا بات ہے؟ ہماری نیت تو صاف تھی. تو جناب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے آسانی فرمائی ہے کہ بڑے جانور میں 7 حصے رکھیں. گردن ایک ہے یا 7 ہے؟ ایک گردن ہے. جب وہ 7 کی 7 حصے جو ہیں جب وہ اس میں شامل ہوں گے، ان کی نیت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہوگی، اس صورت میں سب کی قربانی درست ہوگی. ان میں سے اگر ایک بندے کی نیت صاف نہ ہوئی، گوشت کی نیت ہوئی، تو اس صورت میں سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اس لیے اس بات کو توجہ سے بھی سنیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے. وہ تیسرے حصے سے زیادہ جب کٹا ہوا ہوگا تو اس صورت میں قربانی اس کی درست نہیں ہوگی. وہ کانا ہو، اس کے تھنوں میں دودھ صحیح طریقے سے نہ آتا ہو، اس کا سینگ زیادہ ٹوٹ جائے تیسرے حصے سے، اس کا کان زیادہ کٹ جائے، یا وہ قربان گاہ تک صحیح طریقے سے چل کے نہ جا سکے، اس عیب دار جانور میں جب کوئی شریک ہوگا یا اسے خرید کر قربانی کرے گا، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آپ کی قربانی کے جانور ہیں نا، آپ ان کی قربانی کرتے ہیں تو یہ قیامت والے دن اپنے کھروں کے ساتھ چل کے آئے گا، آپ اس کی پشت پر سوار ہوں گے اور یہ آپ کو جنت میں پہنچا دے گا. یہ پل صراط سے جنت میں آپ کو لے کے جائے گا. عیب دار جانور پھر آپ کو جنت میں لے کے جائے گا، وہ تو خود عیب والا ہے، اسے تو نظر ہی نہیں آتا، وہ تو چل ہی نہیں سکتا.
اس لیے فرمایا کہ ایسا جانور ہو جو بے عیب ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ پایا جائے، ایسے جانور کی قربانی کرو تو وہ تمہیں پل صراط سے پار بھی کرے گا، وہ تمہیں جنت میں بھی لے کے چلا جائے گا۔ اب ایک شخص یہ کہے کہ دیکھیں ایسے سوال بھی ہوتے ہیں کہ دیکھیں میں 50 سال سے قربانی کر رہا ہوں تو میں کون سے جانور کے اوپر بیٹھ کے جاؤں گا، میں کون سے جانور کے اوپر بیٹھ کے میں جنت میں چلا جاؤں گا؟ تو اس کا جواب بڑا آسان سا ہے کہ اگر آپ کے پاس 4 گاڑیاں ہوں، آپ نے سفر لاہور کی طرف کرنا ہے، آپ نے سفر کشمیر کی طرف کرنا ہے، آپ نے سفر کسی اور علاقے کی طرف کرنا ہے، تو آپ مجھے بتائیں پہاڑ کا جب سفر ہوگا تو آپ پہلے سوچیں گے نا کہ میں گیس والی گاڑی لے کے جاؤں یا ڈیزل گاڑی لے کے جاؤں؟ کیا سوچیں گے آپ؟ ڈیزل کا سوچیں گے کہ یہ چڑھائیاں صحیح چڑھے گی، اس لیے میں ڈیزل گاڑی لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اور آپ جب لانگ روٹ پر جائیں گے لاہور کی طرف یا یہاں پر تو آپ پیٹرول کو پریورٹی دیں گے یا آپ گیس کو پریورٹی دیں گے کہ یہ والی گاڑی میں لے کے جاؤں گا۔ یعنی جو گاڑی آپ کو منزل مقصود تک صحیح طریقے سے پہنچائے گی اس صورت میں وہ آپ کو چنیں گے اور آپ اسی پر جائیں گے۔ اب 50 اگر کوئی قربانیاں کرتا ہے تو میرا اللہ وحدہ لا شریک یہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ 50 قربانیاں کر چکا ہے، سب سے زیادہ خوف خدا کون سی قربانی میں تھا، سب سے زیادہ للہیت کون سی قربانی میں تھی، سب سے زیادہ شوق سے اس نے کون سا جانور خریدا تھا۔ اس نے جو قربانی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر شوق سے کی تھی اسی جانور پر اسے بٹھایا جائے اور جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ پھر یہ چننا آپ نے نہیں ہے، پھر اللہ نے چننا ہے۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ قربانی میں کسی قسم کی ریاکاری یہ آپ کی قربانی کو تباہ کر دے گی۔ خبردار یہ سوچے کہ ہمارا جانور بڑا ہے، یہ حضور نے خود فرمایا اچھا جانور ہو، خوبصورت ہو، لیکن مقابلے کروانا یا یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جناب ہمارا گوشت جو ہے وہ الحمدللہ وہ 3 من 10 کلو نکلا ہے، 3 من سے اوپر نکلا ہے، 3.5 من نکلا ہے، تو دوسرا کھڑا ہوا سوچ رہا کہتا اچھا اتنا نکلا ہے، اندازے تو بہت لگاتے تھے، میرا بھی 4 من سے کم نہیں نکلا۔ آپ گوشت کے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، گویا مطلب یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے آپ نے تو گوشت کی خاطر قربانی کی ہے، آپ تو مقابلہ بازی کر رہے ہیں۔ جب آپ مقابلہ بازی کریں گے، ریاکاری کریں گے تو اس صورت میں آپ کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ویسے لوڈ شیڈنگ نے اس دفعہ یہ بھی لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے کہ فریزر بھریں یا گوشت تقسیم کریں۔ لوڈ شیڈنگ اتنی شروع ہو چکی ہے کہ اب آپ بھی وہ کشمکش میں ہیں کہ کیا کریں، آپ یہ گوشت آئندہ کے لیے بچا کے رکھیں یا غربا میں تقسیم کریں۔ تو یاد رکھیں کہ قربانی جب کوئی شخص کرتا ہے تو وہ گوشت کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں میں تقسیم کرے جنہوں نے قربانی نہیں کی، وہ سفید پوش ہیں، وہ آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ لیکن یہ کیا بار بار جناب وہ راجہ صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی قربانی کی ہے، انہوں نے بھی کی ہے تو انہوں نے بھی کی ہے، لہٰذا ہم ایک دوسرے کو گوشت دیتے رہیں گے، جب وہ راضی ہو جائیں وہ راضی ہو، ہم پاجیاں لکھواتے رہتے ہیں۔ ہمارے جنازے بھی ایسے ہی ہیں کہ بندے کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ کہیں فلاں آیا تھا، حاضری لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ گوشت میں بھی پاجیاں نہ لکھوائیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر پڑوس میں اچھی قربانی ہوئی ہے تو اسے بھی ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، آپ گوشت کسی غریب میں تقسیم کریں تاکہ اس غریب ایک 2 وقت کا وہ کھانا اچھے طریقے سے وہ کھا لے۔ اور غریب یہ مہربانی کریں کہ انہیں بھی نظر آ رہا ہے نا کہ لوڈ شیڈنگ ان کے گھروں میں بھی ہے، تو وہ بھی فریج نہ بھرنا شروع کر دیں، اگر فریج نہیں ہے وہ ابالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ خراب ہو جاتا ہے 2-3 دنوں میں، پھر وہ سڑکوں میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر آخری جو ضروری ایک بات ہے، 2 باتیں اور میں کرتا ہوں آپ سے، کہ یہ جو قربانی کا گند ہے نا، ہر گھر میں جو قربانی ہو رہی ہے، یہ مہربانی فرمائیں کہ وہ CDA کی طرف سے کوئی احکامات بھی ہوں گے یا ان کی طرف سے کوئی بیگ بھی آتے ہیں یا پھر یہ کوڑا اٹھانے والے بھی موجود ہوتے ہیں، یہ اوجڑی اور یہ آنتے ہیں، انہیں جو ہے آپ وہ ایک سائڈ پہ رکھیں۔ یقین مانیں کہ یہ دیکھیں ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو پاک اور صاف رکھنا ہے۔ آپ وہاں سے جناب ذبح کرتے ہیں، سارا گند کوئی اس چوک میں پڑا ہوتا ہے، کوئی مرکز کے قریب پڑا، گزرنے کا دل وہاں سے نہیں کرتا، اتنا گند مچایا ہوتا ہے۔ پھر وہ ظاہر ہے جنہوں نے یہ اٹھانا ہوتا ہے انہیں بھی چھٹیاں ہوتی ہیں ان دنوں میں، اور پھر وہ ساری سمیل اور ماحول آلودگی وہ پیدا ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان باتوں کا ضرور خیال رکھیں کہ جب قربانی آپ کر چکیں تو ایک جگہ جو آپ کو CDA کی طرف سے الاؤ کی جائے گی وہاں پر آپ گند پھینکیں تاکہ جو وہاں پر بسنے والے ہیں، وہاں سے گزرنے والے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ رہ بھی سکیں، آسانی سے گزر بھی سکیں۔
آپ رہنے والے کو تنگ کریں گے، گزرنے والے کو رستے میں تکلیف پہنچا رہے ہیں جب آپ گند رستے میں پھینک رہے ہیں۔ تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ صفائی جسے کہتے ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، اس چیز کا ضرور خیال رکھیں۔ کل چونکہ مغرب کے بعد چاند نظر آیا، اور 10 دن تک، اب یہ مسئلہ جو ہے یہ مستحب ہے، کیا ہے؟ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اور مستحب عمل وہ ہوتا ہے جو کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے۔ 10 دن تک جو لوگ قربانی کر رہے ہیں یا جو لوگ قربانی نہیں کر رہے، یہ دونوں 10 دن تک اپنے ناخن، اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے بال یہ نہیں کٹوائیں گے۔ یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں ہے، یہ مستحب ہے۔ اب کوئی بندہ پچھلے 10 دن سے ناخن نہ کاٹ کر بیٹھا ہو، وہ کہے اگلے 10 دن کا تو حکم آ گیا ہے، مولوی صاحب نے تو مسئلہ بتایا ہے، اگلے 10 دن بھی میں نہیں کاٹوں گا، تو نہیں، مہربانی فرمائے، ناخنوں میں میل بھی جم جاتی ہے، اور بال بڑے ہوں تو آپ کا حلیہ بھی چینج ہو جائے گا، اس لیے یہ مستحب عمل ہے۔ اگر 10-15 دن سے اوپر ہو چکے ہیں تو آپ اپنے ناخن بھی ضرور کاٹیں اور اپنے بالوں کو بھی ضرور کاٹیں۔ اور یاد رکھیں، یہ اصول ہے، ایسا مستحب عمل جسے کوئی بندہ فرض کا درجہ دے رہا ہے، ایسا مستحب عمل جسے کوئی بندہ فرض کا درجہ دے رہا ہے، اس صورت میں یہ عمل حرام ہو جاتا ہے۔ لہذا مستحب کو مستحب رہنے دیں، فرض کو فرض رہنے دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما